إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ برادران اسلام، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس روئے زمین پر برپا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سکون و اطمینان کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ایک انسان کو پڑ سکتی ہے وہ ساری چیزیں مہیا کر دیں۔ ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ایک خاتون کی، ایک عورت کی بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سب سے پہلے انسان آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا تو انہی سے ان کی بیوی حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کرنے کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے فرمایا تاکہ اے انسان تم ان عورتوں کے ذریعے سکون حاصل کرو، ان سے اطمینان حاصل کرو، اور تمہاری زندگی اور اخروی تمام معاملات میں یہ خواتین تمہاری مددگار بن جائیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس ساخت میں پیدا کیا ہے کہ کوئی بھی انسان چاہ کر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تنے تنہا رہ لوں گا۔ ہر انسان کو، خصوصی طور پر مردوں کو، خواتین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر یوں کہیں کہ ہمارا معاملہ خواتین سے گھرا ہوا ہے، یا تو وہ ماں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، یا بہنوں کی شکل میں ہیں، یا بیویوں کی شکل میں ہیں، یا کسی اور شکل میں ہی کیوں نہ ہو، خواتین سے ہم گھرے ہوئے ہیں۔ آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے اسوہ ہے۔ آج جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو ایک سنت قرار دیا ہے۔ نکاح کرنا سنت ہے۔ جب ایک انسان اس سنت کو ادا کرتا ہے تو یقیناً بہت سارے اختلافات خاندانوں کے بیچ میں، بہت سارے اختلافات شوہر اور بیوی کے بیچ میں، یا یوں کہیں کہ ایک مرد اور خاتون کے بیچ میں ہوتے ہیں، اور یہ فطری بات ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ساخت سے مردوں کو پیدا کیا ہے عورتوں کی وہ ساخت نہیں ہے، نہ ان کا جسم ہمارے جیسا ہے،
نہ ان کا بولنے کا طریقہ، نہ ان کا سوچنے کا طریقہ ہمارے جیسا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چنندہ مخلوق خواتین کو بنا دیا۔ اب جب وہ مردوں کے مماثل نہ طاقت میں ہیں، نہ سوچنے میں ہیں، اور نہ ہی دیگر معاملات میں ہیں، تو اختلاف ہونا یہ فطری بات ہے۔ اب جب اختلاف ہو جاتا ہے تو ایک مومن مرد، ایک مسلمان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ ان اختلافات میں یا ان مشکل گھڑیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف دیکھے، اور دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اختلافات، جو پریشانیاں آپ کو آپ کی بیویوں کی وجہ سے ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کے ساتھ تعامل کیا۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسلوب جسے آپ نے اپنی خواتین یعنی اپنی بیویوں کی جانب سے ہونے والی پریشانیوں کے مسئلے میں استعمال کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کے ساتھ ڈیل کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ بات جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے خواتین کے مسئلے میں۔ کیا حکم دیا؟ کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ یہ جو عورتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بطور نعمت عطا کی ہیں، جو تمہارے دل سکون اور گھر کے اطمینان کا ذریعہ ہے، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ تو بات ہمیں حکم دیا گیا، بتا دیا گیا کہ چاہے مسئلہ اچھا ہو یا مسئلہ خراب ہو، چاہے عورت اچھی ہو چاہے عورت بری ہو، چاہے وہ آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو، اسلام مردوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ اچھائی کا معاملہ خواتین کے ساتھ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو، اور یاد رکھو کہ تم سب میں میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کے اچھے ہونے کا معیار یہ بتایا کہ اگر آپ کو جاننا ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اچھے ہیں یا برے ہیں، تو جائیے اپنے گھر والوں کی، جو اپنے گھر کی عورتیں ہیں، ان کے نظریوں کو دیکھیے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ اگر وہ سوچتی ہیں کہ آپ کنجوس ہیں، اگرچہ آپ کتنے بھی سخی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک آپ کنجوس ہی ہیں۔ اگر وہ یہ تصور کرتی ہیں کہ آپ سخت مزاج ہیں، چاہے آپ لوگوں کے بیچ میں نرم بولنے والے، چاہے لوگوں کے ساتھ اچھا تعامل کرنے والے، چاہے لوگوں کے ساتھ ہنس کر ملنے والے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ وہی ہوں گے جو خواتین سوچتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے پاس یا اپنی گھر کی عورتوں کے پاس اچھا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کے دو چہرے ہوں، ایک چہرہ وہ جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، لڑائی جھگڑے کا مزاج، بات پر ڈانٹنے ہاتھ اٹھانے کا مزاج، گالی گلوچ کا مزاج، لیکن گھر سے جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو منہ سے پھول جھڑنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق کو پیش کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے اندر اخلاق ہیں، اگر آپ کے اندر میٹھی زبان ہے، تو اس اخلاق کا، اس میٹھی زبان کا سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو یہ ہماری گھر کی وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور ذمہ دار ہم ان پر بنایا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو معاملات انسان اپنے گھر کے اندر کرتا ہے، اللہ اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کی بات گھر میں دب کر رہ جائے گی، بلکہ دل کی باتوں کو بھی قیامت کے دن لوگوں کے سامنے نکال کر رکھ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ وہ دن قیامت کا ایسا ہوگا کہ اس دن دلوں کے بھیدوں کو نکال کر رکھ دیا جائے گا۔ دل کے اندر آپ نے جو گندگی رکھی تھی، دل کے اندر جو آپ نے خباثت رکھی تھی، اللہ اس کو تک نکال کر لوگوں کے سامنے رکھ دے گا۔ چیخ جائے کہ انسان جو اپنی بیوی کے ساتھ ایک روم میں جو معاملہ کرتا ہے اسے لوگوں کے سامنے نہ بتایا جائے۔ تو لہذا معیار کیا ہوا؟ معیار یہ ہوا کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے پہلے اچھے بنیں۔ اگر آپ خرچ کرنے والے ہیں تو اس خرچ کرنے میں سب سے زیادہ حقدار آپ کی گھر کی عورتیں ہیں۔ اگر آپ اچھا بولنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں اچھے ہیں، تو اس بھلائی کے حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ گھر کی خواتین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خواتین کے ساتھ تعامل کیا؟ سب سے پہلے اگر ذکر کریں اقتصادی طور پر، اکانومک طور پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 بیویاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ آج مسئلہ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ عورتیں بہت زیادہ مطالبہ کرتی ہیں، عورتیں مانگتی ہیں، کیسے ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے؟ آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 9 خواتین تھی، اور اللہ کے نبی مالی اعتبار سے ہر کسی کے حق کو ادا کرتے تھے۔
اگر انسان کے دل میں ہمت ہو، انسان کے دل میں ارادہ ہو تو اللہ پہاڑ کو بھی پگھلا دے۔ اگر انسان کے دل میں نیت ہو، اگر انسان کے دل میں نیت نہ ہو تو ہزاروں پیسے رکھ کر بھی وہ اپنے گھر والوں پر ایک قرشہ، ایک روپیہ خرچ نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کی بیویوں کے گھر کے پیچھے سے آواز آپ کو لگاتے ہیں، یعنی آپ کی بیویوں کا گھر جہاں پر ہے ان کے پیچھے رہ کر آپ کو بلاتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس آیت پر غور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجرات کا ذکر کیا اور یہاں گھروں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا گھر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی کرتے، سب سے پہلے ان کے لیے ایک مستقل انتظام کر دیتے، ایک گھر کا انتظام کرتے جس میں وہ عورت اپنی بادشاہت کو چلا سکے، وہ عورت اپنے نظام کو چلا سکے اور اس کا دل مطمئن ہو کہ یہ گھر اس کا ہے، یہ گھر اس کا ہے اور یہ وہاں کی بادشاہ ہے، یہاں پر کسی اور کی حکومت نہیں چلتی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں پر خرچ کرتے، جیسے کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال کا پورا بجٹ ایک وقت میں خواتین کو دیا کرتے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ 80 وسق اللہ کے نبی ہر عورت کو سال میں دیا کرتے تھے، اسی طرح 20 وسق شعیر گیہوں اللہ کے نبی عورتوں کو دیا کرتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے سرونٹ بھی پرووائڈ کیے تھے، خادمات بھی اللہ کے نبی نے مہیا کرائی تھی جو گھر کے کاموں میں خواتین کی مدد کیا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اپنے خواتین کے ساتھ تھا، انسانی تعامل۔ انسان ہونے کے ناطے آپ کے دل میں رحم ہوتا ہے، انسان ہونے کے ناطے محبت ہوتی ہے، تو جتنی بھی انسانیت آپ کے اندر ہے اس انسانیت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یہ گھر کی خواتین ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جیسے ہی اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھتے، صحابہ کے بیچ میں بیٹھے رہتے یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جاتا، اس کے بعد اللہ کے نبی جیسے ہی اشراق کے بعد مسجد سے نکلتے، ہر ایک عورت کے گھر میں داخل ہوتے، ان پر سلام کرتے، انہیں دعائیں دیتے اور ان سے گفتگو کر کے واپس آ جاتے۔ اور یہی کام اللہ کے نبی عصر کے بعد بھی کیا کرتے تھے۔ صبح فجر کے بعد اللہ کے نبی ہر بیوی کے گھر میں جاتے، عصر کے بعد ہر بیوی کے گھر میں جاتے، صبح میں جاتے اللہ کے نبی سلامتی بھیجنے کے لیے، اللہ کے نبی دعا دینے کے لیے، لیکن جب شام میں جاتے اللہ کے نبی ان کی حاجتوں کو پوچھا کرتے، کیا کوئی ضرورت ہے جسے میں مہیا کر سکوں، اور اللہ کے نبی ان سے انسیت کے لیے ایک وقت مقرر کرتے تاکہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکیں اور گفتگو کر سکیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانی تعامل تھا۔ اگر آپ دنیا میں لگ جائیں اور آپ کے پاس 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی نہیں ہے جس میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر پیار محبت گفتگو کر سکیں تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ تعامل تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بیزی ہیں، ہم مصروف ہیں، ہم اپنی عورتوں کو وقت نہیں دیتے، بات 24 گھنٹے کی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ تعامل تھا کہ اللہ کے نبی صبح میں بھی وقت دیتے، اللہ کے نبی شام میں بھی وقت دیتے اور باقاعدہ ان سے گفتگو کرتے اور اسی طرح وقت دیتے۔ ہم میں سے اکثر شادی شدہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ عورتیں گفتگو کرنا پسند کرتی ہیں اور یہ ان کی گفتگو کو سننا یہ یقیناً ان کے دل کو خوش کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعامل خواتین کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ان کے ساتھ انصاف کرتے، بانٹنے میں، مال کے دینے میں انصاف کرتے۔ حضرت عائشہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مال کے مسئلے میں کبھی کسی عورت کو فوقیت نہیں دی، جتنا ایک عورت کو دیتے اتنا ہی سب عورتوں کو دیا کرتے، اور اللہ کے نبی کا یہ تعامل تھا۔ اللہ کے نبی انسانی تعامل میں سفر میں اکثر خواتین کو ساتھ رکھا کرتے۔ آج یہ سنت تو مفقود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے اپنی عورتوں کو، بیویوں کو ساتھ میں لے جایا کرتے۔ آج ہم بھی سفر کرتے ہیں، بتائیے کتنے لوگ ہیں جو بغیر ضرورت کے اپنی بیویوں کو ساتھ میں رکھتے ہیں؟ ضرورت آنے پر لے جانے سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں، بصورت یہ دیگر کہ بغیر ضرورت کے بھی ہم اپنی خواتین کو گھر کے باہر لے جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ کے نبی جب بھی سفر کے لیے جاتے اللہ کے نبی قرآن اندازی کیا کرتے۔ آپ قرآن اندازی کیا کرتے اور قرآن اندازی کر کے جس عورت کا نام نکلتا اللہ کے نبی سفر میں، کون سے سفر میں؟ لڑائی کے سفر میں، موت کے سفر میں اللہ کے نبی ان کو ساتھ لے جایا کرتے۔ یہ انسانی تعامل ان کے ساتھ ہے۔ کیا ایسا ہی تعامل ہم میں سے ہر شخص اپنی عورتوں کے ساتھ کرتا ہے؟ کیا آپ سال بھر میں اتنے سارے سفر کرتے؟ کتنے ایسے سفر ہیں جن سفروں میں بغیر شادی کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ضرورت کے آپ نے اپنی خواتین کو سفر میں اپنے ساتھ رکھا ہے؟ اور سفر میں انسانوں کو آزمایا جاتا ہے، فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے، لیکن اگر انسان ایسے سفر میں اپنی بیویوں کو ساتھ میں رکھے تو یاد رکھے ہزاروں فتنے سے انسان خود بچ جائے۔ آپ ان باتوں کو مجھ سے بہتر زیادہ سمجھتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں سے محبت کا اظہار کھل کر کیا کرتے، کھل کر کہتے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور یہ کہنا شرم و حیا کے منافی نہیں ہے، بلکہ ایک عورت کے دل کو سکون پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے، ایک صحابی نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک سب سے پیاری چیز کون سی ہے، یعنی آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کی طرف دیکھا، کہا کہ عائشہ، کہا کہ میں ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر پوچھا اے اللہ کے نبی ان کے بعد؟ کہنے لگے ان کے بعد ان کے ابا جان سے، ان کے بعد ان کے ابا جان سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کا محبت کا اظہار کیا، اور یہی انسانی تعامل کا حصہ ہے۔ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی شادی کو 40 سال ہو گئے، 20 سال کو ہو گئے، آج لوگ کہتے ہیں کہ شادی کو 15 سال 20 سال ہو گئے، اب کیا محبت جتانا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ اپنے بیویوں سے محبت کھل کر جتائیں۔ یہی وجہ تھی کہ بیویوں سے محبت جتانا صرف ان کی زندگی میں نہیں ہے بلکہ ان کے انتقال کے بعد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بس حضرت ختیجہ کا نام آ جائے، حضرت ختیجہ کا نام آ جاتا، اللہ کے نبی ان کا اتنا ذکر کرتے کہ اللہ کے نبی ان کے لیے استغفار پڑھتے، اللہ کے نبی انہیں دعائیں دیتے، اللہ کے نبی بار بار ان کا نام لیتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے زندہ تو زندہ اس مردہ خاتون سے بھی غیرت ہونے لگتی کہ اللہ کے نبی کتنی محبت کا اظہار ان کے تعلق سے کرتے ہیں۔ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ تھا، اور یہ انسانی تعامل کا ایک حصہ تھا کہ انسان کھل کر اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کرے، بیویوں کی مدد کرنا، تعاون کرنا، ان کے مسئلے میں ہیلپ کرنا۔ اب یاد رکھیں، بیویوں کا تعاون، ان سے مدد کرنا یا ان کے مسئلے میں ان کی ہیلپ کرنا ہر انسان کرتا ہے، لیکن سب سے بہترین اگر کوئی تعاون، اگر کوئی مدد آپ اپنی عورتوں کے لیے کر سکتے ہیں تو انہیں جہنم کی آگ سے بچانے میں مدد کرنا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، سب سے پہلے اپنی عورتوں کو بھی فجر کے لیے جگایا کرے۔ اگر آپ روزہ رہتے ہیں، اپنی گھر کی خواتین کو بھی تیار کیا کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تعاون سب سے بڑھ کر تھا۔ آپ تہجد میں اٹھتے تو گھر کے لوگوں کو بھگا دیتے اور کہتے کہ جاؤ ان گھر والیوں کو کوئی جائے اور اٹھائے۔ اللہ کے نبی آواز لگایا کرتے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا طریقہ تھا۔ بہت سارے مرد حضرات فجر کے لیے مسجدوں میں آتے تو ضرور ہیں، لیکن ابھی بچہ چھوٹا ہے، ابھی بچہ دودھ پیتا ہے، ابھی عورت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سارے بہانے جہنم میں سے کسی عورت کو جانے کے لیے روک نہیں سکتے۔ ضروری ہے کہ اگر آپ اپنی بیویوں کی خیر خواہ ہیں تو سب سے پہلے نیکی میں خیر خواہ بنے، انہیں جہنم سے آگ سے بچانے کے لیے خیر خواہ بنے، نمازوں کے لیے انہیں اٹھائے، اسی طرح عبادت میں انہیں اٹھائے، اور عبادت میں آپ سب سے بڑھ کر ان کے لیے مددگار بن جائیں۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ بڑا عیب سمجھتے ہیں کہ ہم کسی مسئلے میں کسی عورت سے مشورہ کیوں لیں، وہ عورت جو گھر میں رہتی ہے، خدمت کرتی ہے، ان سے مشورہ کیوں لے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک مکمل شخصیت تھی۔ آپ نبی تھے، آپ رسول تھے، لوگوں کے سردار تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں سے مشورہ لیا کرتے، اور یہ مشورہ لینا یقیناً ایک محبت اور الفت کو پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بہت ساری ایسی حدیثیں ملتی ہیں جن حدیثوں کے اندر خواتین سے مشورے کی بات آتی ہے۔ وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ حدیبیہ کے موقع پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسئلہ ہو گیا، صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ناراض ہو گئے، واپس جانے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تو صحابہ نہیں مانا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوسی کی حالت میں خیمے میں داخل ہوئے تو حضرت سلمہ نے آپ کو مشورہ دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ جائیں ان کے سامنے اپنے احرام کو اتاریں، آپ جائیں اپنے سر کے بالوں کو حلق کر دیں۔ وہ صحابہ جو کبھی آپ کی بات کو ٹھکرایا نہیں کرتے، مگر مشرکین کے ساتھ آپ نے ایسی اگریمنٹ کی تھی کہ صحابہ ناراض تھے، تو حضرت سلمہ کے مشورے پر اللہ کے نبی گئے، کسی سے گفتگو نہ کی، اپنا احرام اتارا، حجام کو بلایا، اپنے سر کو منڈوا دیا۔ جیسے ہی صحابہ نے آپ کو ایسا کرتا دیکھا تو سارے صحابہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر اتباع کی اور آپ کی بات مانی۔ تو یقیناً یہ بہترین طریقہ ہے مشورہ عورتوں سے لینا۔ اسی اعتبار سے خوبصورتی کے انداز سے انسان کو ہمیشہ خوبصورت رہنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی اچھی دکھے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے پاس خوبصورتی کا مظہر نظر آئے۔ کیا خود مرد حضرات بھی اس کا خیال کرتے ہیں؟ گھر کے اندر رہتے ہوئے، گھر کے باہر رہتے ہوئے کیا پاکی صفائی کا خیال آپ خود رکھتے ہیں؟ جس چیز کا مطالبہ آپ اپنی خواتین سے کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
تعامل تھا کہ اللہ کے نبی ہمیشہ اچھا لباس پہنا کرتے، گھر میں بھی اچھا لباس پہنتے، گھر کے باہر بھی اچھا لباس پہنتے، اللہ کے نبی جسم پر خوشبو لگایا کرتے، گھر میں داخل ہوتے تو ہمیشہ منہ میں مسواک کیا کرتے تاکہ آپ کی منہ کی بدبو سے کسی خاتون کو برا نہ لگ جائے۔ کیا یقیناً یہ سنتوں کو ہم ادا کرتے ہیں؟ اور یہ سارے کام ہم نہیں کرتے ہیں اور عورتوں پر الزام لگاتے ہیں کہ عورتیں جو ہے محبت کا اظہار نہیں کرتی، عورتیں ایسا کرتی، عورتیں ویسا کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا استعمال کرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا لباس پہنا کرتے، آپ خوشبو کا استعمال کرتے۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیویاں آپ کے لیے خوبصورتی کا مظہر پیش کریں، آپ بھی ان کے لیے کس طرح کی مثال بنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواتین کو خوشی پہنچانے کے لیے ترفیہی کام بھی کیا کرتے، ترفیہی کام جسے عمومی طور پر انٹرٹینمنٹ کہا جاتا ہے، انہیں خوشی پہنچانے کے لیے حدیثوں کے اندر بہت ساری ایسی حدیثیں ملتی ہیں جس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے کام کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر کے اندر موجود تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آواز سنائی دی کہ حبشی کچھ غلام تھے یا حبشی کچھ لوگ تھے جو مسجد کے اندر تلوار بازی کر رہے تھے، خوشی منا رہے تھے۔ دو تین طرح کی روایتیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ عید کا موقع تھا تو خوشی منا رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اندر آپ نے تڑپ دیکھی کہ حضرت عائشہ اس خوشی کو دیکھنا چاہ رہی ہیں، وہ لڑائی کے مظہر کو دیکھنا چاہ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر پوچھا کیا تم وہ دیکھنا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور حضرت عائشہ کو اپنے پیچھے رکھا اور کہا کہ دیکھو، لہذا حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی کہ حبشی غلام کس طرح تلوار کے ذریعے کھیل رہے ہیں، کس طرح بچے نظمیں وغیرہ گا رہے ہیں، تو یقیناً یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ترفیہی معاملہ تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواتین کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اجازت بھی دیتے کہ اگر عورتیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر جانا چاہیں یا کوئی کھیل کا کام کرنا چاہیں، اللہ کے نبی اس بات کی انہیں اجازت دیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی حدیث مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو گھر کے اندر بہت ساری بچیاں تھیں۔ حضرت اللہ کے نبی کو آتے دیکھ کر ساری بچیاں وہاں سے نکل گئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ سب کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ میری سہیلیاں ہیں جو میرے ساتھ کھیلا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا۔ لہذا اگر خواتین کی اس طرح ان کی دوستوں کی مجلس اکٹھا ہوتی ہے، اگر وہ آپس میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو یہ اخلاق کا فریضہ ہوتا ہے کہ انہیں اس بات کی اجازت دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیل اور تماشے کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کیا ہے ریسنگ بھی لگائی تھی، اللہ کے نبی نے سباقت بھی کی تھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی سفر میں بھی انہیں ساتھ رکھتے تاکہ سفر میں بہت ساری معاملات، بہت ساری گفتگویں ایسی ہوتی ہیں جو انسان گھر میں نہیں کر سکتا لیکن گھر سے باہر نکلنے کے بعد سفر کی حالتوں میں کر سکتا ہے، تو اللہ کے نبی سفر میں بھی رہا کرتے۔ اللہ کے نبی اپنے خواتین سے مذاق بھی کیا کرتے۔ یہ بہت ساری سنتیں ہیں یا یہ بہت سارے تعاملات ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے۔ بات اگر کریں جو اصل موضوع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہونے کے بعد جو مشکلات آتے ہیں، جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، انہیں اللہ کے نبی کیسے ڈیل کیا کرتے، عنوان اصل تھا۔ سب سے پہلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو اللہ کے نبی شادی کے بعد آنے والی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جو اختیار کرتے وہ مسکراہٹ کا اختیار کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نہیں کئی ساری ایسی حدیثیں ہیں جہاں پر آپ کی خواتین نے آپ سے لڑائی کا مظاہرہ کیا، آپ کی خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا، مگر اللہ کے نبی نے بدلے میں سب مسکراہٹ کا جواب دیا۔ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسکراہٹ کو اپنا جواب بتایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 24 گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ ہوا اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس نہیں گئے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس 9 دن میں 2 بار جایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے دی تھی، کہا کہ اللہ کے نبی میں ایسی عورتوں میں بوڑھی عورت ہو چکی ہوں، میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دیتی ہوں۔ تو ایک مرتبہ 24 گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ ہوا اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس نہیں گئے۔ جب دوسرے دن گئے تو حضرت عائشہ نے طنز مارتے ہوئے کہا کہ این کنت منذ اليوم، اے اللہ کے نبی آپ کا تو عطا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کہاں اتنے وقت سے تھے؟ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ام سلمہ کے پاس تھا۔ جیسے یہ بات حضرت عائشہ نے سنی، مارے غیرت کے کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ آپ ام سلمہ سے کبھی آسودہ نہیں ہوں گے، آپ کبھی آسودہ نہیں ہوں گے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ بتائیے اگر آپ 2 وادیوں میں اترے، 2 جگہ میں اترے، ایک وادی ایسی ہے جسے بکریوں نے چر لیا ہے، ایک وادی ایسی ہے جو ہری بھری ہے، آپ بتائیے کہاں آپ اتریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یقیناً میں ہری بھری وادی میں اتروں گا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ ہری بھری وادی میں ہی ہوں۔
جتنی آپ کی عورتیں ہیں یہ سب کسی نہ کسی مردوں کے پاس رہ کر طلاق شدہ ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ سب سے زیادہ آپ میرے ساتھ رہیں مگر آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس بات پر بس مسکراہٹ کا اظہار کیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. ضروری نہیں ہے کہ خاتون کے ہر اعتراض پر آپ جواب دیں, ضروری نہیں ہے کہ خاتون کے اعتراض کو آپ تنزیہ سمجھیں. بسا اوقات اس کی غیرت کا احترام کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین اسلوب ہوا کرتا. معاف کرنا. خواتین سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. یاد رکھے لڑائی جھگڑے کی بڑی وجہ مردوں کا اپنی بات پر اڑ کر رہنا ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ خواتین خاموش نہیں رہیں گی, وہ اپنی بات کو ثابت کریں گی, چاہے سیدھے طریقے سے یا الٹے طریقے سے. عقل مند مرد وہ ہوتا ہے, سمجھدار وہ ہوتا ہے, لڑائی کو نیچے کرنے والا وہ ہوتا ہے جو معافی کا معاملہ کرتا ہے. اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہفتے میں تقریباً ہفتے میں, بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 2 ہفتے میں ایک مرتبہ ساری خواتین حضرت عائشہ کے گھر میں جمع ہوتی تھی. کوئی مسئلہ ہوتا یا کوئی معاملہ ہوتا, جس طرح اللہ کے نبی روزانہ خواتین سے ملا کرتے, اسی طرح ہفتے میں یا 2 ہفتے میں ایک مرتبہ ساری خواتین حضرت عائشہ کے گھر میں جمع ہوتی. تو ایک مرتبہ ایسی ہوا کہ ساری خواتین حضرت عائشہ کے گھر میں جمع ہوئی, اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز حضرت عائشہ سے مانگی تو حضرت زینب نے آگے بڑھ کر کوئی چیز دینا چاہا. جیسے ہی اللہ کے نبی لینے گئے تو بتایا گیا کہ دینے والی عائشہ نہیں بلکہ کوئی اور عورت ہے. اللہ کے نبی نے ہاتھ کھینچ لیا. جیسے یہ معاملہ ہوا ساری خواتین ہنسنے لگی اور اسی طرح زور زور سے گفتگو کرنے لگی. اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق گھر میں داخل ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق گھر میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہی حضرت ابو بکر نے زور سے ہاتھ مارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ خواتین کی آواز کو بلند دیکھ کر غصے کا اظہار کیا اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ نماز کے لیے چلیے, اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں مٹی ڈال دے کہ یہ آپ کے آواز پر اپنی آوازوں کو بلند کرتی ہیں. جیسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو گھر سے لے کر نکلے, حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ اب تو میری شامت ہے, کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اگرچہ نرم دل تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کی گئی گستاخی کو ابو بکر پسند نہیں کرتے تھے. تو لہذا حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ یہ سارے لوگ میرے گھر میں اکٹھا ہیں اور ان لوگوں نے میرے گھر میں آوازیں بلند کی ہیں, گویا مجرم میں ہوں, اب میرے ابا میرے ساتھ ایسا کریں گے, میرے ابا ایسا کریں گے. لہذا نماز ختم ہوئی اور اللہ کے نبی سے پہلے حضرت ابو بکر گھر میں داخل ہوئے اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے ابا جان نے بڑی سخت گفتگو میرے ساتھ کی, بڑا سخت گفتگو میرے ساتھ کی اور مجھے ڈانٹا, کہا کہ یہ کتنی بڑی جرأت ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آواز کو بلند کرتی ہو. لیکن یہ اللہ کے نبی کا کردار دیکھیں, کیا اللہ کے نبی نے پلٹ کر کوئی جواب دیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بلند آوازی کا کوئی معاملہ کیا؟ بلکہ اللہ کے نبی نے سرے سے بلا دیا. آپ نے ایسا ریئیکٹ کیا جیسے کوئی چیز ہوئی نہیں تھی. اور یہ معاف کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اگر خواتین سے اس طرح کی بلند آوازی, کسی قسم کی بدتمیزی کو آپ دیکھ لیں تو اسلوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ انہیں معاف کی درجہ کریں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے, اور روایت وہ بھی حضرت عائشہ ہی کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ گفتگو کر رہی تھی, تیز آواز سے گفتگو کر رہی تھی. اسی دوران حضرت ابو بکر کا داخلہ ہوا. حضرت ابو بکر گھر میں داخل ہوئے. جیسے ہی داخل ہوئے تو کہنے لگے, اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ اے ابن رومان, اے ام رومان کی بیٹی, کیا تیری اتنی ہمت کہ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا؟ بلکہ جیسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا, آگے بڑھے اور زور کا تماچا حضرت عائشہ کو مارا. قریب تھا کہ اور مارتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو پکڑ لیا. اب حضرت ابو بکر کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ خاموش ہو جائیں. جب یہ بات معاملہ ہوا, حضرت ابو بکر مارے غصے کے گھر سے نکل گئے. اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو منان رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں تمہارے ابا اور تمہارے بیچ میں آ گیا, میں نے تمہیں بچا لیا, میں نے تمہیں بچا لیا. نماز کا وقت ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے گئے, نماز پڑھ کر آئے. اللہ کے نبی اپنی بیوی کو مناتے رہے, یہاں تک کہ جب بات ہو گئی تو کچھ دیر بعد حضرت ابو بکر دوبارہ گھر میں داخل ہوئے تو کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے؟ کیونکہ آپ کی لڑائی میں بیچ میں تھا, اب صلح صفائی ہو گئی ہے تو اس میں بھی مجھے بیچ میں لیجئے. آپ کی لڑائی میں شامل تھا تو لہذا آپ کی صلح صفائی میں مجھے داخل کیجئے. اللہ کے نبی اور حضرت عائشہ نے کہا کہ قد فعلنا, کہ ہم نے ایسا کر لیا, ہم نے ایسا کر لیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں جگہ, دونوں روایتوں میں حضرت ابو بکر جو حضرت عائشہ کے والد تھے انہوں نے غصہ جتایا, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غصہ نہیں جتایا بلکہ معافی کا معاملہ کیا. یہ عورتوں کے ساتھ ان سے ہونے والی غلطیوں کے مسئلے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ انسان کیا ہے, ایسے وقت میں
عورتوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کریں. اور ایک بہترین طریقہ گفتگو کرنا, پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرنا, اور ہمیشہ بات بڑھانے سے زیادہ بات کو کم کرنے کا معاملہ کرنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. آپ جانتے ہیں کہ خواتین کے بہت سارے مطالبات ہوتے, اگر آپ ان مطالبات کو نہ پورا کریں تو خواتین ناراض ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعامل تھا کہ آپ اپنی بیویوں کو ناراض نہیں چھوڑتے تھے, آپ آگے بڑھ کر منایا کرتے تھے. اور یاد رکھیں, شادی شدہ زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو منائیں. بہت بڑی ایک مثال ملتی ہے حضرت صفیہ بنت حوی کی. حضرت صفیہ بنت حوی آپ جانتے ہیں کہ یہودی عورت تھی اور بنی نذیر قبیلے سے تھی. ان کے باپ حوی بن اخطب یہ خبیث یہودیوں میں سے ایک سخت تھا. اللہ کے نبی نے اسے قتل کیا. ان کے شوہر کنانہ بن خزیمہ انہیں اللہ کے نبی نے قتل کیا. باپ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قتل کیا گیا, شوہر کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قتل کیا گیا. حضرت صفیہ کا یہ معاملہ تھا کہ حضرت صفیہ اللہ کے نبی سے بڑی سخت نفرت کرتی تھی. کیوں نفرت کرتی تھی؟ ریزن واضح ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے ابا مارے گئے, ان کی وجہ سے ان کے شوہر مارے گئے, تو لہذا اللہ کے نبی سے سخت نفرت کرتی. یہاں تک کہ جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا غلاموں میں سے آ گئی, انہیں پکڑ لیا گیا, غلاموں میں آ گئی. حضرت ایک صحابی آئے, دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے ایک لونڈی کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ یہود کی عورتیں ہیں, جسے چاہے پسند کر کے لے لو. تو وہ سیدھے گئے اور حضرت صفیہ بنت حوی کو پسند کیا, کیونکہ ان کی خوبصورتی معروف تھی. جیسے ہی انہیں پسند کیا گیا, صحابہ میں سے کچھ صحابہ آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ نے ان کے سردار کی بیٹی ان کو دے دی. یہ جتنے لوگ یہاں پر ہیں یہ سب اس کی بات ماننے والے ہیں کہ آپ نے ان کو یہ دے دیا. اے اللہ کے نبی اگر اس عورت کو آپ اپنے پاس رکھ لے تو یاد رکھ لے یہ جتنے دل بغض کرنے والے ہیں, ان دلوں کے دل میں اگر محبت نہ آئے تو نہ آئے, لیکن بغض تو کم ہو جائے گا. اللہ کے نبی کو مشورہ دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کو بلا کر کہا کہ اس کو چھوڑ دو, باقی جس خاتون کو چاہے لے لو. لہذا اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ کو بلایا اور اس سے گفتگو کی اور کہا کہ اگر تمہیں چاہے تو ابھی آزاد کر دیا جائے, تم سے کوئی پیسہ نہ لیا جائے, اور اگر چاہو تو تم اپنے دین پر باقی رہو اور پیسہ دے کر چلے جاؤ. تم کیا چاہتی ہو؟ اللہ کے نبی نے اور آپشن دیتے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاتی ہو, اگر تم ایمان لا جائی ہو تو تمہیں آزاد بھی کیا جائے گا اور میں خود تم سے شادی بھی کر لوں گا. اللہ کے نبی نے کھل کر آپشن دیا. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے اس پرستاؤ کو قبول کیا اور آپ کی بات مان لی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے شادی کر لی. لیکن وہ عورت تھی, وہ کیسے بھول جاتی, اگرچہ آپ کی بیوی بن گئی, کیسے بھول جاتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے باپ کو مارا گیا تھا. شادی کے بعد بھی وہ اللہ کے نبی سے کھل کر نہیں رہا کرتی ہے. جیسے کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے, تاریخی روایت میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی جب صفیہ کے پاس جاتے, اللہ کے نبی اپنی اعتذار کو ذکر کرتے. اللہ کے نبی کہتے کہ تمہارے ابا نے ایسا کیا اس لیے تمہارے ابا کے ساتھ ایسا کیا گیا, تمہارے شوہر نے ایسا کیا اس لیے تمہارے شوہر کے ساتھ ایسا کیا. حوی بن اخطب یہ خبیث شخص تھا. اللہ کے نبی بنو نذیر کے قبیلے میں گئے تو آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اس ایک اور آدمی نے پتھر ڈال کر آپ کو قتل کرنا چاہا. یہ وہی حوی بن اخطب تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا قتل کی سازش کی تھی اور ان کے شوہر کو خیبر کے مسئلے میں قتل کیا گیا. اللہ کے نبی جب صفیہ کے پاس جاتے, اپنے عذر کو پیش کرتے, ان سے معافی مانگتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اس وجہ سے ایسا ہوا, اس وجہ سے ایسا ہوا. حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات کرتے اسی اعتذار کو پیش کرتے. اللہ کے نبی کی اخلاق مجھے اتنے پسند آئے, کہتی ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ شخص جن کے چہرے کو دیکھنے سے مجھے اتنی نفرت تھی, لیکن وہی جب اللہ کے نبی کے انتقال کا وقت آیا, حضرت صفیہ آئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی حالت میں دیکھا, آپ کی پریشانی کو دیکھا, تو حضرت صفیہ روتی ہوئی کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی کہ اللہ آپ کی ساری مصیبتیں مجھے دے دے, جس پوزیشن میں آپ ہیں اللہ مجھے اس میں ڈال دے اور میرے ساری خیر و برکات آپ کو دے دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اخلاق کے ذریعے کیسے بدلاؤ پیدا کیا کہ ایک عورت جو آپ سے اتنا نفرت کرتی, آپ معذرت کرتے تھے, آگے بڑھ کر معافی مانگتے تھے اور ان کے دل کو خوش کرتے تھے. یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عورتوں کے مسئلے میں یا عورتوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں ہم مردوں کے لیے نمونہ ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشانیوں کو دور کرنے کے مسئلے میں اخلاق کا ایک بہترین طریقہ تھا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنا پسند کرتے. اگر عورتوں سے غلطی ہو جاتی تھی تو آج کل معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کو گالی دینا, ان کے مسئلے میں ہاتھ اٹھانا یا ان کے ساتھ تند مزاجی دکھانا, مردانی طاقت کو ان کے سامنے دکھانا, یہ مردوں کی عام بات ہے. لوگ اسے اپنی ایگو پر لیتے ہیں. یاد رکھیں اگر کوئی مرد کسی مرد سے لڑے تو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک گھر کے اندر عورت ہے جو آپ کی بیوی ہے, اس کے سامنے آپ اپنا غیظ و غضب دکھائیں, یقیناً یہ اپنی مردانی کو دکھانے کا غلط جگہ ہے. یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں انسان اپنے غصے کا
اظہار کرے. آج کل بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو اپنی بیویوں کو گالی دینا، اسی طرح انہیں مارنا معمولی کام سمجھتے ہیں. یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بندیاں ہیں، یہ اللہ کی بندیاں ہیں. اللہ قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کرے گا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی غلطی خواتین سے ہو جاتی، اللہ کے نبی انہیں نصیحت کرنا پسند کرتے، انہیں نصیحت کرنا پسند کرتے. جیسے مثال کے طور پر ایک واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آپ گھر میں تھے. ایک عورت نے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک پیالہ بھیجا جس میں کھانا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ میرے گھر میں ہیں اور دوسری خواتین میرے گھر میں کھانا بھیج رہی ہیں، تو لہذا حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو دھکا دیا، وہ پیالہ نیچے گر کر ٹوٹ گیا. وہ پیالہ نیچے گر کر ٹوٹ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت عائشہ کو ڈانٹا؟ کیا گالی دی؟ کیا برا بلا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غارت امکم، کہ تمہارے اندر جو غیرت ہے اسی غیرت میں تم رہو. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ کھانا اٹھاؤ. اللہ کے نبی نے اور حضرت عائشہ نے مل کر کھانا اٹھایا اور جو پیالہ ٹوٹ گیا تھا، اللہ کے نبی نے کہا اس پیالے کو تم رکھو اور اپنا اچھا پیالہ اس عورت کے پاس دے کر بھیجو جنہوں نے مجھے یہ ہدیہ دیا تھا، یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس. اللہ کے نبی نصیحت کرنا پسند کرتے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں ہیں، حضرت صفیہ کا ذکر آیا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حسبک من کذا و کذا. حضرت عائشہ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ صفیہ اچھی ہو جیسی بھی ہو اس کے لیے کافی ہے کہ وہ ایسی ہے، یعنی ان کے پستقد ہونے کا مذاق اڑایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لقد قلتی کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت. اے عائشہ یقیناً تم نے ایک ایسی بات کہی کہ اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کا پانی اس رنگ کا ہو جائے، سارے سمندر کا پانی گدلا ہو جائے. اتنی بڑی بات تم نے کہی. اللہ کے نبی نے نہ ڈانٹا، اللہ کے نبی نے نہ سخت لہجہ استعمال کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے نصیحت کرنا پسند کیا. اور اللہ کے نبی کا یہی تعامل تھا. ابن عساکر اپنی حدیثوں کے اندر لکھتے ہیں کہ جب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ پر سخت غصہ آتا تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے اللہم اغفر لہا ذنبہا، کہ اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، وذھب غیظ قلبہا، اے اللہ اس کے دل کے غصے کو تو ختم کر دے، وعذھا من مضلات الفتن، اور گمراہ کرنے والے فتنوں سے اے اللہ تو اسے بچا لے. غلطی کا تعامل اللہ کے نبی دعا کے ذریعے کر رہے ہیں اور یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کرتا. ان باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو غصہ نہ کرے. یقیناً غصہ کرنا اس کے وقت پر چاہیے، اچھا تعامل کرنا اس کے وقت پر چاہیے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ تھا. لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ اپنے اہلیہ کے مقام میں، اپنے اہل خانہ کے مسئلے میں کون سا درجہ رکھتا ہے. یاد رکھے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ان عورتوں کو ہم پر ذمہ دار بنایا، اگر مردوں کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. تو جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ہم خود بڑھ کر ان خواتین کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ پیار والا، محبت والا لہجہ اور اچھے طریقے سے گفتگو اور تعامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.